یار تم لوگ ہنس رہے ہو, خدا کے واسطے لمحہ فکریہ شروع ہونے لگا ہے, تو فکر کرو یار, تو سکول میں تم مس کو دانت نہیں دکھا رہے ہی کر کے. آج کا جو ہمارا لمحہ فکریہ ہے وہ اس حوالے سے بڑا عجیب و غریب ہے کہ اگر ہم اپنی جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کی ساری حالت زار پر نظر ڈالیں تو یقین کرو کہ کبھی ہنسی آتی ہے اور کبھی رونا آتا ہے. چلو ہنس لئیے, اب رو لو پھر. نہیں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت دیکھو بیوروکریسی جو کسی بھی مہذب معاشرے میں, ترقی یافتہ ملکوں میں بیوروکریسی میں ہمیشہ ایک فکسڈ میکانزم ہوتا ہے جس کے تحت وہاں پہ پوسٹنگ, ٹرانسفرز اور سب کچھ وہ عمل میں آتا ہے. ہمارے ہاں دیکھو کتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر تم اس ساری صورتحال پر ایک نظر ڈالو تو یقین نہیں آتا کہ ساری کی ساری جو ہماری اسلام آباد کی بیوروکریسی ہے وہ صرف ایک فرد واحد کے ویلز پہ چل رہی ہے, اور اس کی منشا جو ہے وہی عمل میں آتی ہے, جو وہ فرد واحد چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اسلام آباد کی بیوروکریسی میں. اس کے علاوہ بیوروکریسی میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. Would you believe it? وہ کون سا شخص ہے جس نے پرندہ پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ میں تمہیں اس شخصیت کا نام بھی بتا دیتا ہوں, بلکہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسلام آباد کا بچہ اس طاقتور شخصیت کے نام سے آگاہ ہے. تمہیں کچھ عرصہ پہلے یاد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ترقی پانے والے 54 افسروں کو ریورٹ کر دیا تھا. ہاں, بڑا روڑا پڑا تھا بیوروکریسی میں. ہاں بالکل, بہت شور مچا تھا. اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ ان افسران کے لیے, ان کی ترقی کے لیے صرف جو وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے اس کو بیس نہ بنایا جائے, بلکہ ان کی ترقی کے لیے باقاعدہ ایک میکانزم اور ایک رول وضع کیا جائے. اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے یہ بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ 98 کا رول جو ہے گریڈ 21 سے 22 کی ترقی کے لیے جو ختم ہو گیا تھا اس کو دوبارہ اس کی روشنی میں نیا قانون وضع کیا جائے. اور اس 98 کے رول میں یہ تھا کہ گریڈ 21 سے گریڈ 22 کی ترقی کے لیے 3 سال کی سروس ہونا ضروری ہے. اچھا, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے یا ترقیوں کے حوالے سے جو قانون وضع کرنے کے لیے اپنی لا منسٹری سے بھی رابطہ کیا اور فیڈرل سروس کمیشن سے بھی رابطہ کیا, خاص طور پہ یہ جو سروس کی طوالت تھی اس حوالے سے. تو زیادہ تر رائے یہی سامنے آئی کہ جو 3 سال کا تجربہ ہے اس کو ہمیں شرط رکھنا چاہیے. لیکن جو کچھ دن پہلے جب یہ ایک طریقہ کار وضع کیا گیا جس کی روشنی میں کچھ دن پہلے غالباً 1 ماہ پہلے پہلی جو کھیپ ہے ان کو ترقی بھی دے دی گئی ہے, اس میں 2 سال کے عرصے کی شرط جو ہے وہ مانی گئی ہے. اب تمہیں پتہ ہے کہ یہ 3 سال جب ریکمینڈڈ ایک سروس ہے, 2 اہم جو ادارے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جی 3 سال کی شرط ہونی چاہیے, تو یہ جب وہ طریقہ کار وضع کیا گیا تو اس میں 2 سال کی شرط رہ گئی. اب تمہیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ذہن کار فرما تھا؟ کس کا جی؟ اس کے پیچھے اس اہم شخصیت کا ہی ذہن کار فرما تھا جس کا نام ہے محترمہ جناب نرگس سیٹھی صاحبہ. تو انہوں نے 3 سال کے 2 کیوں کر دیے جی؟ وہ اس لیے کہ ان کی اپنی جو گریڈ 21 کی سروس تھی اس کو بھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے, اور اگر 3 سال کی شرط عائد ہو جاتی تو ان کو گریڈ 22 میں جانے کے لیے مزید 1 سال انتظار کرنا پڑتا, جو غالباً وہ نہیں کرنا چاہتی تھی. اچھا, ایک اور بھی اس میں شرط عائد کی گئی تھی, وہ یہ تھی کہ جس کو پروموٹ کیا جائے گا اس کو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ اس کے پاس ویرائٹی آف ایکسپیرینس ہو, اس کی سروس میں ویرائٹی موجود ہو. کیا مطلب ویرائٹی آف سروسز؟ ویرائٹی سے مراد یہ ہے کہ مذکورہ افسر نے وفاق میں بھی کام کیا ہو, صوبوں میں بھی کام کیا ہو, آفس میں بھی کام کیا اور فیلڈ میں بھی کام کیا اور گھر میں بھی کام کیا. اس نام کے ساتھ ایک عجیب و غریب اس شرط کے ساتھ ایک ایکسپلینیشن کے نام سے ایک اضافی شرط عائد کر دی گئی جس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے, جس کو سمجھنے کے لیے غالباً سقراط کو بلانا پڑے گا. تو سقراط اب آ نہیں سکتا, وہ نہیں جاتا تو اس کے کزن کو بلا لے. اچھا, اب جب یہ قانون وضع کر لیے گئے تو اصولی طور پہ تو یہ جو کمیٹی تھی پروموشن کمیٹی, اس میں چونکہ نرگس سیٹھی صاحبہ کا اپنا معاملہ بھی پروموشن کا زیر بحث تھا, اس لیے خود ان کو تو اخلاقی حوالے سے اس کمیٹی کا ممبر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن یہ خود بنفس نفیس موجود تھی وزیر اعظم کے ساتھ. اب یہ کمیٹی بننے کے بعد ستمبر میں اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے اور 39 ایسے افسران کو گریڈ 22 میں ترقی دے دی جاتی ہے جن کے بارے میں کوئی 2 آرا نہیں ہے ان کے تجربے اور قابلیت کے حوالے سے. لیکن 1 ماہ کے اندر ہی اسی کمیٹی کی دوسری میٹنگ کی جاتی ہے. بالعموم یہ میٹنگ کئی مہینے تک بلکہ سال تک نہیں ہوتی, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہی اس حوالے سے دوسری میٹنگ منعقد ہوتی ہے اور اس میں انتہائی مہارت کے ساتھ جو ہے یعنی ٹیکٹ فلی, اسکل فلی
اس میں نرگس سیٹھی صاحبہ کا اپنا کیس بھی ہوتا ہے اور مزید افسران کو سیکنڈ فیز میں ترقی دے دی جاتی ہے. پہلے فیز میں اس لیے ترقی نہیں دی گئی تاکہ وہ میڈیا کی توجہ نہ حاصل کر سکے. اب دوسری میٹنگ میں کئی ایسے افسران نے گریڈ 22 میں ترقی حاصل کر لی ہے جن سے سینئر افسران جو ہیں وہ ابھی تک ترقی سے محروم ہیں، حالانکہ وہ تمام تر میرٹ پر پورے اترتے ہیں. وہ سینئر بیچارے پھر گانا گا رہے ہوں گے، میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتے ڈاواں. اچھا، اس قصے میں کچھ پولیٹیکل کارنرز کو بھی بہت سکلفلی مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مثلا خواجہ عدنان کی تقرری کے معاملے میں نرگس سیٹھی صاحبہ نے جس ایڈیشنل سیکٹری کو حکم دیا تھا فون کر کے کہ اس کو فوری طور پر خواجہ صاحب کو چارج دے دیا جائے او جی ڈی سی کا، وہ حالانکہ جونیئر تھا، اس کو ترقی دے دی گئی ہے. پھر یہ تم دیکھو کہ جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے بہت عزیز ہیں، ہمارے سابق چیف سیکرٹری پنجاب جو آج کل او ایس ڈی ہیں، ان کو بھی ترقی دے دی گئی ہے تاکہ کم از کم جو ہے مسلم لیگ نون کو بھی مطمئن کیا جا سکے، وہ اس پر کوئی اعتراض نہ کرے. وہی تمہارے والا حساب ہے، جیسے میں نے تمہیں کئی دفعہ ریکویسٹ کیا کہ مجھے کرسی دے دو، اس کو ادھر بٹھا دو، تم کہتے ہو نہیں نہیں اس نے ادھر بیٹھنا ہے، تم نہیں ادھر بیٹھنا. تم کل ادھر بیٹھو گے، پرسوں ادھر آ کے بیٹھ جاؤ گے. اچھا، اس بات کو مذاق میں نہ ٹالو، اپنے مرشد پاک سے اپیل کرو کہ بیوروکریسی کے معاملات کو کسی ایک ہاتھ میں نہ دیں، بلکہ خود دلچسپی لے کر دیکھیں کہ معاملات کس حد تک سنگین ہو چکے ہیں. یار مرشد پاک کو کس لیے تمہارا میں صدقے جو میرے مرشد پاک کی نا بیچ میں بات کیا کرو. مرشد پاک جو ہوتے ہیں ان کے آگے تو کوئی بھی ہے وہ ہاتھ سر پہ پھیر دیتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا یار تو میں بھائی مرشد پاک میں نے نہیں اپیل کرنی، میں نے صرف تمہارے ڈالے. ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.